میرا بگڑا سنوار دو میرے بگڑا ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ سنوار دو میرے خواجہ. نیکسٹ. دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ، میری فریاد کو مقبول. لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. In the name of Allah, most merciful and most gracious. دنیا میں اللہ نے 3 طرح کی طبیعت کے لوگوں کو پیدا کیا ہے. پہلے وہ جو لالچی طبیعت رکھتے ہیں، انہیں آپ جتنا مرضی ڈرا لیں، وعید سنا لیں یا دھمکا لیں، انہیں اس وقت تک کسی بھی بات کا اثر نہیں ہوگا جب تک کسی بڑی چیز یا فائدے کا لالچ انہیں نہ دیا جائے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں شرک نہ کرنے اور صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا انعام دینے کا وعدہ فرمایا ہے، جس سے بڑی کوئی بھی نعمت اس دنیا و کائنات میں انسان کے لیے موجود نہیں ہے سوائے اللہ کے دیدار کے. اسی لیے ایسے لوگ شرک سے باز رہتے ہیں. دوسری فطرت کے وہ لوگ ہیں جنہیں آپ کسی بھی انعام کا لالچ دے کر قائل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی یہ کسی لاجک اور دلائل سے قائل ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے اندر اتنی سمجھ نہیں رکھی ہوتی کہ وہ زیادہ سوال کر سکیں. اسی لیے اگر وہ قائل ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے، اور اسی لیے ایسی طبیعت کے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی بدترین اور ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی جہنم کی سزا کی وعید سنائی ہے کہ ایسے کافر اور مشرک ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور اسی لیے ایسے لوگ ڈر کے شرک سے باز رہتے ہیں. پھر آتے ہیں تیسری قسم کے لوگ جنہیں نہ تو کوئی ڈر، سزا اور نہ کوئی لالچ کسی بات کو منوانے کے لیے قائل کر سکتا ہے، بلکہ انہیں قائل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے لاجیکل دلائل کے ساتھ سمجھانا. جیسے آپ اس ویڈیو کو دیکھنے والے لوگ اسی مینٹیلٹی کے ہیں جو کہ اللہ کا خوف اور شرک سے نفرت اس کی نشانیوں اور دلیلوں سے متاثر ہو کر رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر اپنی بے تحاشا نشانیوں کو بیان کیا ہے جو انہیں اپنے خالق کی موجودگی کا احساس کرواتی ہیں، پھر چاہے وہ ہماری اس کائنات کا نظام ہو یا خود انسان کا جسم جو کہ بے مثال ہے. اور اسی لیے اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں عنقریب خود تمہارے جسم کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم بے اختیار کہہ اٹھو گے کہ اللہ حق ہے، وہ سچ ہے، اس کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالیٰ کی تبلیغ اور انسانیت کو قائل کرنے کا یہ انداز ہے کہ ہم اس کی آیتوں کو غیر مسلموں کے سامنے یا جدید سائنس کے مقابلے میں بھی حقیقت کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا کر رہے ہیں؟ سائنٹیفک علم اور لاجک رکھنے والے لوگ ظاہر ہے کہ اوپر بیان کی گئی تیسری کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، جو کہ حقائق کو سمجھ کر، ان کی منطق اور لاجک کو سمجھ کر تب اس بات کو مانتے ہیں. کیا آج ان لوگوں کو قائل کرنے کے لیے ہم مسلمان، خاص طور پر برصغیر پاک و ہند کے مسلمان، یہ قبر پرستی اور پیروں والا دین پیش کر سکتے ہیں جہاں قبروں پر سجدے ہو رہے ہوں، ان قبروں سے دعائیں مانگی جا رہی ہوں، سالوں سال نہ نہانے والے جنہوں نے زندگی پر نماز نہ پڑھی ہو، کبھی قرآن نہ پڑھا ہو، کبھی نہائے نہ ہو، اپنا ذہنی توازن کھو کر درباروں پر دھمال ڈالتے ہوں، ایسے لوگوں کو عوام اپنا پیر سمجھ کر یا مشکل کشا سمجھ کر ان سے دعائیں کرواتی ہے. یہ سب شرک خود کو مسلمان کہنے والے لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی جا سکتی ہے. یہ عبادت اگر آپ کسی بزرگ یا قبر سے کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تب بھی شرک کر رہے ہیں، جو کہ سراسر کھلی گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. مجھ سے اکثر غیر مسلم سوال کرتے ہیں، خاص طور پر غیر مستند احادیثوں یا قرآنی آیتوں کا حوالہ دے کر. ایسی قرآنی آیتیں جو کسی مخصوص وقت کے لیے اتری کہ اسلام نے اس کا حکم کیوں دیا، یہ باتیں تو انسانیت کے خلاف جاتی ہیں
اور اسی لیے تو مسلمان اس وقت دنیا کی بدترین قوم ہے، دہشت گرد اور فسادی ہیں۔ تو میرا ان سب سے ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کیا اس سب کچھ کرنے کا حکم قرآن مجید کے اندر یا مستند احادیث کے اندر کہیں پر ملتا ہے تو پیش کرو کہ کہاں پر اس طرح کی گمراہی اور دہشت گردی کا حکم دیا گیا ہے۔ فرض کریں اگر کسی شخص کو مرسیڈیز گاڑی چلانا نہیں آتی اور وہ نئی گاڑی خرید کر اسے کہیں پر مار دیتا ہے تو کیا گاڑی کا قصور ہے یا ڈرائیور کا؟ اسی طرح اگر دنیا بھر کے اندر کوئی مسلمان غلط کر رہا ہے تو کیا اس کا قصور قرآن پاک کا یا اسلام کی تعلیمات کا ہے، جسے یا تو اس نے پڑھا نہیں یا پڑھا بھی ہے تو سمجھا نہیں؟ بالکل اسی طرح آج جو کچھ مزاروں پر یا بزرگوں کے نام پر آج اس پاکستان اور انڈیا کے مسلمان کر رہے ہیں، یہ لوگ تو کافروں سے بھی آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ کہیں پر تو باقاعدہ ان بزرگوں کی مورتیاں بنا کر پوجا کی جا رہی ہے، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں خود دیکھ سکتے ہیں۔ تو کہیں پر ایک پرانے بے جان ٹریکٹر کو جسے زنگ لگ چکا ہے، جس پر سبز اور سفید کپڑے کو باندھ کر اسے اپنا مشکل کشا بنا لیا گیا ہے، اور لوگ اس سے اپنی حاجتیں پوری کروانے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے دور دور سے اس کے پاس آتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں کوئی مذاق کر رہا ہوں، مگر یہ حقیقت ہے۔ یہ ٹریکٹر چنیوٹ شہر کے ضلع کرمالہ کے اندر موجود ہے، جہاں پر دور دور سے لوگ آ کر اس پر چادریں چڑھا کر اپنے دل کی مرادیں اس سے مانگتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، لاٹری نہیں لگ رہی، ایون کہ اگر آپ ٹک ٹاک یا یوٹیوب پر فیمس بھی نہیں ہو رہے، تو پیر ٹریکٹر شاہ کے پاس آئیں اور اس پر سبز اور سفید چادر چڑھا کر اپنے دل کی مراد پائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ دین سکھا کر گئے تھے؟ ہمارے پیر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی ہم سب کو پیروی کرنی ہے، یا ان کے فرمان کے مطابق خلفائے راشدین کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے، وہ بھی تب تک جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ کیا یہ ٹریکٹر انہیں قیامت کے دن اللہ کے غضب اور جہنم سے بچائے گا، یا پیر کرنٹ شاہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت؟ ان سے ملے یہ ہیں پیر ہیلمٹ والی سرکار، جہاں کی پڑھی لکھی عوام بھی آپ کے سامنے ہے۔ قوالی کے بیک گراؤنڈ میوزک پر ہیلمٹ والی سرکار عورتوں کی موجودگی کے اندر ادھ ننگا ہو کر انٹری مارتا ہے، اور جیسے ہی گدی پر آ کر بیٹھتا ہے، اس کے مرید اپنے پیر صاحب پر نوٹوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر یقیناً آپ بھی کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ شخص ذہنی مریض ہے یا اسے اللہ کا ولی بنا کر اس سے دین سیکھنے والے یہ لوگ۔ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی شخصیت پرستی یا اپنی عبادت نہیں کرواتا۔ اس کی عادتیں، اس کے اعمال اور اس کا چہرہ دیکھ کر انسان کو اللہ کی یاد آتی ہے، اور اس پیر ہیلمٹ والی سرکار کو دیکھ کر کسی ڈنڈے یا سوٹے کی۔ یہ پیر صاحب کوئی عورت نہیں بلکہ مرد ہیں، اور اس کا نام ہے برقے والی سرکار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی ہے، اور یہاں پر اس کے ساتھ کھڑے مولانا صاحب جن کی بڑی داڑھی ہے، اس کو پیر ثابت کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ یہ بہت ہی پہنچے ہوئے ولی اللہ ہیں۔ اب برقے والی سرکار کی بھی 20ویں گریڈ کے اندر پروموشن ہو چکی ہے، کیونکہ یہ پیر صاحب ایک بزرگ ہے جو دلہن کے روپ کے اندر بیٹھا ہے، اور یہ خود کو اللہ کی دلہن کہتا ہے۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے گستاخوں پر جو دین کا مذاق بناتے ہیں۔ ان سے ملیے، یہ ہیں پیر ٹافیوں والی سرکار، یہ پیر پھولوں والی سرکار، اور یہ ہیں ڈنڈے والی سرکار، جو مردوں کو سر میں ڈنڈے مار رہی ہیں کہ جتنے زیادہ سر میں ڈنڈے پڑیں گے اتنا زیادہ ہمارے کام سیدھے ہو جائیں گے اور ہماری قسمت بدل جائے گی۔ ان کم عقل لوگوں کو ایک بار بھی ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ اگر یہ قسمت بدل سکتا ہوتا تو سب سے پہلے اپنی حالت کو نہ بدل لیتا۔ کیا یہ لوگ آپ سے چندے مانگتے؟ کیا اسلام میں ان سب گمراہیوں کی کہیں پر بھی اجازت ہے؟ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ایسی حرکتیں کرنے پر جاہل عوام انہیں اپنے سر پر بٹھائے گی، اپنا پیسہ بھی دے گی اور اپنی عزتیں بھی ان کے حوالے کریں گی۔ یہ ہے پیر پستول شاہ، جو اپنی حرکتوں سے کوئی مسخرہ لگتا ہے مگر یہ لوگوں کا پیر ہے، اور لوگ دور دور سے اس سے دعائیں اور بیماریوں کا علاج کروانے آتے ہیں۔ کیا جس شخص نے قرآن پاک پڑھا ہو اور اللہ کی آیتیں واضح طور پر بار بار پڑھ کر سمجھی ہوں، کیا وہ ایسا شرک کبھی کر سکتا ہے چاہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں؟ ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ کچھ خوف خدا رکھنے والے اللہ کے نیک بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنی تبلیغ بلکہ اپنے کردار کے ذریعے بھی لوگوں کو اللہ کا حکم نہ صرف پڑھ کر سنایا بلکہ ان کا اصل مطلب سمجھا کر انہیں گمراہیوں سے بھی بچا لیا۔ اگر آپ آج بھی اس سب شرک، بت پرستی اور قبر پرستی کو آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ کر اسے اپنی زبان، ہاتھ اور قلم سے روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود
اسے برداشت کرتے ہیں تو کل قیامت کے روز اللہ نے آپ سے سوال کیا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب شرک ہوتا رہا، تم نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ تو اس کا کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے والے صرف 4 لوگ تھے، پر اللہ نے پوری کی پوری بستی پر عذاب نازل کیا کیونکہ وہ سارے لوگ اس ظلم پر خاموش تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور اس شرک کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے تمام دوستوں عزیزوں کو شیئر کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو، دعا کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے زمین پہ اگلوں کا، یعنی تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تو تم خلیفہ بنتے ہو، تم مرو گے تمہاری اولاد۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کہ وہ مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنے اور اس کی تکلیف کو دور کرے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، لیکن نصیحت تو بہت کم ہی تم حاصل کرتے ہو۔ اگر آپ اس وسیع معنی میں سمجھائیں گے کہ نفس پرستی بھی شرک ہے، دولت پرستی بھی شرک ہے، ریاکاری بھی شرک ہے، اور اس میں آپ بتائیں گے غیر اللہ کی حاکمیت شرک ہے، وطن کی محبت اللہ کی محبت سے بالا تر ہو جائے تو وطن پرستی شرک ہے، یہ اگر آپ بتائیں گے تو ساتھ ہی اگر آپ بتا دیں گے کہ قبر پرستی بھی شرک ہے تو وہ مان لے گا کہ یہ صرف میرے اوپر ہی فتویٰ نہیں لگا رہا ہے، اس نے تو خود اپنے اندر بھی جھانکا ہے۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں؟ اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیروں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ سن نہ سکے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں،